بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج 21 اپریل ہے، دن ہے پیر کا۔ آج کی تاریخ ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ آج کے دن علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کی آج وفات کا دن ہے۔ خواب علامہ اقبال نے دیکھا، تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، عملی تعبیر جو ہے وہ کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ سر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے پاکستان کے قیام میں اپنی جدوجہد کی، جس حد تک کی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور آج سر علامہ محمد اقبال، انہوں نے کس لیے پاکستان کا تصور پیش کیا، کس لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا، وہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور وہ ایک ایسا وطن چاہتے تھے جہاں پہ مسلمانان ہند آزادی سے زندگی گزار سکیں اور قید سے نکل سکیں، انگریزوں کی غلامی سے نکل سکیں، ہندو کی غلامی سے نکل سکیں، اس لیے یہ تصور دیکھا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو پاکستان ہے وہ انگریز نے آزاد کر دیا، ہندو کے چنگل سے نکل گئے، لیکن پاکستان 77 ایئرز ہو گئے ہیں، آج تک حقیقی طور پہ آزادی حاصل نہیں کر سکا۔ اور پاکستان کے عوام جیسے دنیا کے دیگر ملکوں کے، آزاد ملکوں کے شہری لطف اٹھاتے ہیں اور اپنی آزادی کو فیل کرتے ہیں، وہ آزادی ابھی تک ہمیں میسر نہیں، اور پچھلے 3 سال سے تو بالکل بھی میسر نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت کے غاصب ناجائز حکمران ہیں، ان کو یہ عقل کب آتی ہے۔ دوسرا جناب، آج کا دن میرے والد محترم جناب میاں محمد شاکر صاحب، ان کی بھی آج وفات کا دن ہے، اور 21 اپریل 1982 وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور اس وقت میں صرف تھا 14 سال کا۔ تو مجھے بھی آج کے دن کے اعتبار سے مجھے بھی یہ ایک عہد اپنے آپ سے میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب نے کبھی بھی مجھے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، اور نہ ہی میں نے اپنی اولاد کو کبھی حرام کا لقمہ کھلایا ہے۔ میرے والد صاحب نڈر تھے، دلیر تھے، بے باک تھے، اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ میری والدہ بھی ہجرت کر کے پاکستان آئی تھیں، اور میری بہن جو ہے وہ نومولود، وہ ہجرت پاکستان کی نظر ہو گئی تھی۔ اس لیے مجھے پاکستان کی تاریخ، قیام پاکستان اور ہجرت کے سارے مناظر، کیسے کیسے پاکستان بنا، اس کے لیے مجھے کسی مطالعہ پاکستان نصابی کتب کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے میری والدہ نے بتایا، مجھے میرے والد صاحب نے بتایا، مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ کیسے خاندان کے خاندان ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے، اور کتنی مصیبتوں کے بعد آئے، اور کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، پیدل چلے، کئی مہینے، کئی ہفتے تک پیدل چل کر بھی لوگ پاکستان اس سرزمین پر پہنچے۔ اور میرا اپنے آپ سے عہد ہے کہ میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، اور پاکستان کے عوام کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنی سٹرگل کرتا رہوں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے اور جو ذمہ داری مجھے دی ہے، اسے میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر انشاءاللہ پورا کروں گا۔ تو لہٰذا یہ تو بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے اس وقت جو عصر حاضر میں چل رہا ہے، کل سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کل سے نہیں، 1 ہفتہ پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے جو اس نظام کو قبول نہیں کر رہے، جو اس نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ دانشور ہیں، خواہ وہ ہمارے فوج کے لوگ ہیں، خواہ وہ ہمارے سول اداروں کے لوگ ہیں، خواہ وہ ریٹائرڈ ہیں، خواہ وہ حاضر سروس ہیں، جو بھی اس نظام کو، اس جعلی نظام کو اور ناجائز حکمرانوں کو اور اس جعلی رجیم، اس جو ظالم اور غاصب رجیم ہے، اس کو جو قبول نہیں کر رہے، اس کی تابعداری قبول نہیں کر رہے، ان کے بارے میں ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اس پروپیگنڈے کے پیچھے 2 ہی خاندان ہیں، ایک بادشاہ سلامت ہیں، اور ایک بادشاہ سلامت کے ساتھ وہ خاندان ہے جس خاندان کو بادشاہ سلامت آگے اقتدار منتقل کرنا چاہتے ہیں، اگلا آئندہ اقتدار بھی ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔
اور اب ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ لہذا جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر تو بہت پبلک ایٹ لارج اور بہت سارا میڈیا کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، وہ ہماری مٹھی میں ہے، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی ضمیر کے مطابق اور اپنے آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، جو صحیح رخ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان کے فیملی ممبرز کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہاں بھی بس نہیں چلا، پھر یہ ہوا ہے کہ اب ان کے فیملی ممبرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور اب اگلی جو فیز ہے پچھلے 72 گھنٹوں سے غلیظ قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور سب کے سب جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں کھلے، اور انہوں نے کہا کہ بس پڑ جائیں آپ۔ تو میں نے اس کا جواب میں دیتا ہوں، یہ ساری وجہ کیا، جھنجھلاہٹ کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے راز کیا پنہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ پنہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، اور عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کو کچھ شرائط پیش کی گئی تھیں، اور عمران خان صاحب نے وہ شرائط مسترد کر دیں۔ شرائط کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ عمران خان صاحب کو رہا بھی کرنا چاہتے ہیں یہ، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں پہلے تمام سیاسی کارکنان کو رہا کریں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اس کے بعد میری باری آئے گی اور میں عدالت کے ذریعے، اور میری اہلیہ، میرے فیملی ممبر، وہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور دوسرا عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ بس سال ڈیڑھ سال خاموش رہیں، اور اس میں دو وجوہات ہیں۔ سال ڈیڑھ سال خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ 29 نومبر اس سال 27 نومبر کو 3 سال پورے ہونے ہیں جنرل صاحب کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سال جو ہیں یہ گزر جائیں اور میری ایکسٹینشن کو آپ قبول کر لیں، اور نومبر گزر جائے اور آپ 26 میں ہم آپ کو الیکشن دے دیتے ہیں۔ تو 26 میں الیکشن، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور اس وقت تک کہتے ہیں آپ خاموش رہیں، تو عمران خان صاحب ایسی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے یہ ساری شرائط ریجیکٹ کر دی ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کو یہ رہا کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا لاسٹ ٹائم، انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دوں گا کہ میں نے سال خاموش رہنا ہے اور 2 سال خاموش رہنا ہے، میں نکلوں گا اور اپنی سٹرگل شروع کر دوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اس جعلی نظام کے، یا آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں، اے پولیٹیکل کر لیں، جو کہ اعلان کیا تھا آپ کی طرف سے۔ اس لیے یہ آپ کی مرضی ہے، میں 1000 سال بھی مجھے سٹرگل کرنی پڑی تو میں کروں گا، اور میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں یہ مجھ پہ چھوڑ دیں، اور یہ کامیاب ہو گئے 10 سال اگر نکال لیتے ہیں 10 سال چلتے رہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ جدوجہد کرتا رہوں گا۔ یہ ساری سچویشن ہے۔ اس کے بعد جی ابھی جتنی بھی لاسٹ پچھلے 6 ہفتوں میں، 6 سے 8 ہفتوں میں جتنے بھی انہوں نے پیغامات بھیجے، وہ سارے کے سارے پیغامات جو ہیں وہ ان کی ساری جو کاوشیں ہیں وہ عمران خان صاحب نے نہیں مانی، اور عمران خان صاحب بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ کہتے ہیں کہ آئین کو تسلیم کریں، قانون کو تسلیم کریں، جمہوریت کو تسلیم کریں، اور میں اور ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا، حکومت اپنا کام کرے گی، جب تک دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ جھنجھلاہٹ ہے۔ اب اس میں جو تکلیف دہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے بارے میں اتنا غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو میں جناب آرمی چیف جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے سورہ حجرات کی آیات پڑھی تھیں، جسے آپ نے سورہ احزاب کہا تھا، اور وہ فاسق و فاجر والی باتیں بھی آپ نے کی تھیں، اور پھر آپ نے شیطانی میڈیا کا بھی ذکر کیا تھا،
پھر آپ نے فارورڈ ایز ریسیو کا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین، یا تو ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جیسے کہ عالیہ حمزہ ہیں، یا پھر ان کے خلاف غلیظ ترین قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان پہ بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ کہاں گیا پیکا ایکٹ اور وہ کہاں گئی آپ کی ریاست؟ تو یہ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما آ گئے، ان کے خلاف یہ کام شروع ہو چکا ہے. ادھر بلوچستان میں صدام ترین جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، اور پھر باقی جو ہم جیسے دانشور اور ہم جیسے صحافی ہیں ان کو، اور پاکستان میں جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے جو اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، اختلافی آوازیں ہیں، ان کو بھی یہ رگڑ دیا گیا. تو ان ساروں کو رگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ صاحب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، اور وہ اس لیے ڈپریس ہیں کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے، وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر میری ایک ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو میں یہ بتاؤں گا کہ جیل میں ان کی کون کون منتیں کرنے گیا، کون کون ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے، یہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی مجھے ایک موقع دے دیں اور میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی آپ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جس فارمولے کے تحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیتی ہوئی سیٹ میاں نواز شریف کو دی گئی، اسی کے تحت اسٹیبلشمنٹ عمر ایوب کو سیٹ سے ہٹانا چاہتی ہے اور تحریک انصاف کے تمام ممبران کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتی ہے اور ان کی سیٹوں سے ہٹا کر عمران خان کے مینڈیٹ کو منیمائز کرنا چاہتی ہے. آپ کی 10 نسلیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی، یہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا ایک تجربہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہیں اور ان کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. داخلہ پالیسی ان کی ناکام، خارجہ پالیسی ان کی ناکام، امن و امان یہ نہیں کنٹرول کر سکے، معاشی صورتحال بدترین ہے، کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں، کسان ان سے خوش نہیں، ڈاکٹر ان سے خوش نہیں، اساتذہ ان سے خوش نہیں، اور بے روزگاری کا، مہنگائی کا، غربت کا ایک طوفان ہے. یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے کر کیا رہے ہیں؟ یہ صرف ایک کام کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کر کے لوگوں پہ مقدمات درج کر کے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کر کے، گرفتار کر کے، یہ صرف اتنا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. اور سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں. تو یہ جو سچویشن ہے جناب، یہ بہت ہی ورسٹ سچویشن ہے. اس لیے ان کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے. سوچ تو خیر ان کی نہیں ہے، اب مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ایکسٹینشن، میری ایکسٹینشن کو آپ قبول کر لیں اور کچھ نہیں ہے. استحکام پاکستان لانا ہے تو پھر آپ کو گھر جانا ہوگا. اب یہ بوانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مسائل کا حصہ ہیں، وہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہیں بلکہ وہ پارٹ آف کرائسس ہیں، اور اس لیے اب یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر آپ کو دیتا ہوں، بہت ضروری خبر ہے. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے نا کہ بشرا بی بی کے کہنے پہ ہٹا دیا عمران خان صاحب نے جنرل صاحب کو جب وہ DGISI تھے، تو ایسا نہیں ہے. اور ایک واقعہ ہے، اگر اس کی تردید کریں DGISPR تو ہم حاضر ہیں جناب ان کی تردید چلائیں گے. ہوا یہ کہ ایک بہت ہی اعلیٰ سفارتکار جو ہیں وہ آئے پاکستان، اور ان کی انگیجمنٹس تھیں، اور DGISI تھے جنرل صاحب خود، جنرل عاصم منیر صاحب، اور ان کی ملاقاتیں ظاہر ہے جب اس طرح کا ہائیسٹ لیول کے جو سفارتکار آتے ہیں تو ان کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملتے ہیں، وہ سول
قیادت سے بھی ملتے ہیں، تو ان کی ملاقات بطور DGI جنرل صاحب سے بھی تھی، اور ان کی ملاقات پہلی ملاقات ان کے ساتھ تھی، اور ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ٹاک ہو گئی، اور ہارڈ ٹاک یہ تھی، افغانستان کا ایشو ڈسکس ہوا اور اس ریجن کے ایشوز ڈسکس ہوئے، اس میں دونوں کا اختلاف رائے ہوا تو ہوا یہ کہ ملاقات ختم ہو گئی، اور اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اگلے دن ان کی ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بھی تھی۔ تو عمران خان صاحب سے انہوں نے جب اگلے دن صبح انہیں میسج مل گیا اپنے ہی ان کے ایمبیسی سے کہ جناب آپ کی جو ملاقات ہے وہ کینسل ہو گئی ہے عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بہت اہم آیا ہوں وزٹ پہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ملک رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ امبیرسمنٹ چل رہی ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی ہو گئی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی وہ واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب سے، اس اعلیٰ ترین سفارتکار کی، اور وہ ملاقات ہوتی ہے، اس میں وہ جنرل باجوہ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو DGI نے یہ حرکت کی ہے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور ہوا یہ کہ معلوم یہ ہوا، انہوں نے پھر بعد میں چیک بھی کیا، تو حافظ صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے رابطہ کیا، اور کاؤنٹر پارٹ سے رابطہ کر کے یہ ملاقات ان کی کینسل کروائی۔ یہ وہ اعلیٰ ترین سفارتکار نے اپنی گورنمنٹ کو بھی بتایا، اور یہ ساری باتیں ڈسکلوز کی۔ تو اس کے بعد پھر جنرل صاحب نے کہا اس اعلیٰ سفارتکار کو، جب جنرل صاحب کو پتہ چلا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو چلیں میں اب کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جنرل فیض صاحب کو دوبارہ واپس لائے، اور حافظ صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اب یہ جب کہتے ہیں نا باتیں، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 سفارتکار بڑے ملک کے وہ گئے، اور ان سے 90 منٹ گفتگو ہوئی، اور 90 منٹ میں سے 75 منٹ گفتگو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف تھی۔ تو ان کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ صاحب یہ کرتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں جی بہت ساری موجود ہیں۔ اور یہ اگر میں یہی کہوں گا کہ جناب یہ اگر ماضی میں اگر آپ نے پھنسے رہنا ہے اور اس طرح سے کرتے رہنا ہے، تو پھر امور مملکت اس طرح نہیں چل سکتے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔